السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ویدر کا بہت پرابلم ہے اس وقت ہمارے ریجن میں، اسپیشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں، کلاؤڈ بسٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ورڈ ہم بہت سن رہے ہیں کلاؤڈ بسٹنگ کا، کیا یہ ادھر واقعی کلاؤڈ بسٹنگ ہے یا یہ کوئی اور فینومینا چل رہا ہے؟ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ریلا آ جاتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ برساتی نالوں میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو پہاڑی ندی نالے ہیں وہ بہت زیادہ طغیانی کا شکار ہیں، گاڑیاں بہہ رہی ہیں، اور یہ اتنا سڈن ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں۔ سیلاب پہلے بھی آتے تھے، لیکن اس طرح کا فینومینا کہ اچانک پانی آئے اور اچانک لوگ بہہ جائیں اور اچانک حادثات ہونے شروع ہو جائیں، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ تو اس ٹاپک پہ اسپیسیفکلی ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ویدر چینجز پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ باقی پوری دنیا بھی کیا اس کا شکار ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ آیا یہ نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے؟ تو ڈیٹیل سے جانیں گے آج کے اپنے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عباس صاحب، جو ایکسپرٹ ہیں بیسیکلی جی نیچرل سائنسز کے، یا اگر ہمیں مزید ایلوبریٹ اسے کریں تو ویدر اور واٹر کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو ہم ان سے یہ تمام چیزیں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویدر چینجز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ اس ریجن کے اندر، یہ کیا نیچرل ہے یا یہ کوئی ان نیچرل فینومینا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیچرل ہے جی، اس میں کوئی چیز ان نیچرل نہیں ہو رہی۔ ہوں، یہ ایٹماسفیرک سسٹمز ہیں آپ کے، جو اس سیزن کے بیچ میں کلاؤڈز لے کے آتے ہیں اور پھر کلاؤڈز کنڈینس ہوتے ہیں۔ نیچے آپ کا جو ہے وہ ٹریسٹریل سسٹم ہے، جس میں آپ کے پہاڑ، دریا، ندی نالے، فارسٹ، ہر چیز آ جاتی ہے، اس کے اوپر پریسپٹیشن ہوتی ہے، اور پانی نے اپنے رستے جو ہیں وہ پچھلے صدیوں سے بنائے ہوئے ہیں، پانی اپنے رستوں پہ چلتا ہے، ہوں، اور یہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو ڈرامہ ہے وہ ڈرامہ صرف یہ ہے کہ ایک تو ابھی جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس 5 6 7 8 9 10 مووی کیمراز ہوتے ہیں، جو ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ اوکے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل میں مووی کیمرہ ہے، لوگ مووی کیمرہ بنا لیتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں، تو ہوں، ہر انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک طرح کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سنتے تھے جی، وہ کو بزرگ بتاتے تھے جی اچانک نالے میں پانی آ گیا، اس طرح لوگ بہہ گئے، تو وہ باتیں ہم صرف سنتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور آبادی بھی کم تھی، ہوں، ہوں، سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی تھیں ان ڈیفیکلٹ ماؤنٹین ایریاز میں، ہوں، ٹورسٹ بھی نہیں جاتا تھا، ہوں، تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی تھیں، پتہ نہیں لگتا تھا۔ ٹھیک اور ہے، پھر کیونکہ دریاؤں کے راستے جو ہیں وہ دریا اپنے راستوں پہ چلتے تھے، تو اس لیے وہ تباہی نہیں مچاتے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب مثلاً اگر یہ ناران کا خان والا یا آپ واقعہ دیکھیں، ہوں، یا جو انفارچونیٹ آج ادھر ڈی ایچ اے پنڈی میں ہوا وہ دیکھیں، ہاں جی، بابو سر ٹاپ کا جو بابو ایک سر ٹاپ کا ایک واقعہ ہے، اور ہوں، دوسرا یہ پنڈی میں آج جو ہاں جی، انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس جی، میں ایک باپ اور بیٹی جو ہیں وہ بہ گئے ہیں جی وہ، بہہ گئے ہیں، تو وہ یہ انفارچونیٹ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دریاؤں کے راستے کے بیچ میں مکان، دکان، سب کچھ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، ہوں، سڑکیں ہماری دریاؤں کے بیچ میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ابھی ناران والا جو دریا ہے کنہار، اس ہوں، کے اوپر آپ جائیں، اور پیس میل میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ دریا کے بیڈ کے بیچ میں لوگوں نے جگہ کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، ادھر دیواریں بنائی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دریا کا بیڈ ہے۔ اور ٹھیک اگر ہے، دریا کا بیڈ اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ دریا نہیں بنایا ہے نا، اس کا ہوں، مطلب دریا تو صدیوں سے گزر ہے، دریا نے اتنا بڑا راستہ بنایا ہوا ہے، عام طور پہ وہ تھوڑے سے ایریے کے بیچ میں پھر رہا ہوتا ہے، ہوں، ہوں، لیکن وہ راستہ اتنا بڑا اسی لیے ہوا ہے کیونکہ وہاں سے ہائی انرجی فلوز گزرے ہیں، اور اگر پہلے گزرے ہیں تو اب بھی گزریں گے۔ ٹھیک ہے، اور کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ انرجی ہے، کہ ہوں، ہوں، آپ کا جو پلانٹ ہے وہ وارم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ انرجی آ رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیے اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، ہوں، مین تو یہ کہ جو آپ کے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہے، انہوں نے جو آپ کا کرۂ ارض کی ہوا ہے ہوں، ہوں، اس کے بیچ میں سے جو ہوا میں جو سورج کی روشنی آ کے ریفلیکٹ ہو کے اسپیس میں چلی جاتی تھی، ہوں، وہ اس کو پورا ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتی، تو ہوا کے بیچ میں گرین ہاؤس گیسز جو کہ ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہیں ہوں، وہ زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب ہیٹ جو ہے وہ پلینٹ کے بیچ میں زیادہ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گرین ہاؤس گیسز کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، ایک عام عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، یہ گیسز کہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں اور یہ کیوں بلاکیج کر رہی ہیں جا کے؟ دیکھیے کچھ ایسی گیسز ہیں جو مطلب آپ نے اگر کچن میں کام کیا ہو، ہوں، تقریباً ہر کسی کا کچن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جو پلاسٹک کی چیز ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
सॉरी उसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में और थोड़ा उसको टाइम लगता है ठंडा होने में। जो मेटल की चीज़ है वो फ़ौरन गर्म हो जाती है और फ़ौरन ठंडी हो जाती है। ठीक है। यानी जो मेटल है वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है और जल्दी उसको रिलीज कर देती है। प्लास्टिक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आराम आराम से रिलीज करता है। ओके। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये जो आपकी नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होके स्पेस में चली जाती है। कुछ यहाँ पे रह जाती है उसकी गर्मी और ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एक कंबल की तरह हैं या एक प्लास्टिक की तरह हैं जो उस हीट को निकलने नहीं देती। ठीक है। तो उससे आपका कुर्रा एयर जो है वो गर्म ये हो गैसेस इंक्रीज क्यों हो रही हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसमें मेन जो वजह है वो जो हमारे ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें आपका कोयला आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है और पेट्रोल डीजल आ जाता है, गैसोलीन आ जाती है। ये जब हम इनको जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक आपका है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। हम्म आपकी मीथेन जो है जिसको यसूई गैस कहते हैं ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक तो है। मेन जो आपका इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, वो पिछले तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2-3 लाख साल में इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना इस वक्त है। तो उसकी वजह से मेन कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसके बीच में रोल प्ले कर रही है। अब जब हवा गर्म हुई तो गर्म हवा के बीच में बुखारात भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। तो उसके साथ जो वाटर वेपर है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो वो भी उसके साथ ही शामिल हो जाती है। तो वो एक आप यूँ कहें कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि एक चीज़ ने कुछ मसला किया तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ ही शामिल हो गई। ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही, हीट हो रही है हमारे इस प्लेनेट पे, तो ये क्या पूरे प्लेनेट अफेक्ट हो रहा है इस वेदर चेंजेस से, इस क्लाइमेट जी चेंज से, जी या कुछ रीजन्स सिर्फ ऐसे नहीं हैं जी, कि जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? ये पूरा प्लानट इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हर जगह पे इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है। मसलन जब जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो इम्पैक्ट है उसमें जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ के और जो आइस कैप्स हैं वो पिघल रही हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जब ये बात आती है तो हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, और जब समुंदर के ऊपर ये इफेक्ट आता है तो वो ज़्यादा बड़ा बादल बनाता है और जो हवाएं हैं उनको चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल गई है। ठीक गर्म है। हवा है तो वो सोलर एनर्जी से वो और ज़्यादा तेज़ चलती हैं, तो उसकी वजह से आपके ज़्यादा हरिकेन्स आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, अंधेरियाँ आ रही हैं, वो ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही हैं, क्लाउड ज़्यादा बड़े साइज़ का बन रहा है और नतीजतन जो बारिशें हैं वो भी ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है अभी बहुत ज़्यादा, या हम ये वर्ड बहुत सुन रहे हैं, एक्चुअल में तो ये तमाम जगह जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वो क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये लोग समझते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा होगी तो शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये फिनोमेना क्यों बढ़ गया है? इसकी क्या वजह है कि अचानक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अचानक थम जाती है और जब फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है, तो जो क्वांटिटी हम बारिश की पहले देखा करते थे, अभी एबनॉर्मली लगता है कि उससे ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, लगता भी है और मे बी हो भी, लेकिन ये फिनोमेना ये टिपिकल जो मानसून की बारिशें होती हैं ये तो इसी तरह से होती हैं कि अचानक बारिश हुई फिर अचानक धूप निकल आई। तो ये तो एक जनरल फिनोमेना है इसका मानसून का, कि वो क्लाउड के बीच में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और वो अचानक कंडेंस होकर तो नीचे गिर जाता है। और क्लाउड बर्स्ट की टर्म्स जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिकली एक ख़ास इंटेंसिटी, यानी कि कितनी बारिश कितनी देर में हुई है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मसलन इस्लामाबाद में CDA का जो है प्लान, उसमें क्लाउड बर्स्ट उस बारिश को कहा जाएगा जो 4 इंच की बारिश 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है। यानी 100 मिलीमीटर इन 1 आवर इज कंसिडर्ड ए क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। तो उसके लिए वो एक टर्म इस्तेमाल होती है कि बहुत ही शिद्दत की बारिश है। तो अगर यही 4 इंच की बारिश एक पूरे दिन में हो तो पानी तो उतना ही आया है, लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। अब होता क्या है कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये क्लाउड बर्स्ट है या वो नहीं है। मसला सैलाब से जो है ना उसमें पानी की क्वांटिटी से नहीं आता, उसमें पानी की पीक से आता है। अगर आपके पास इतनी नाली और आपने उसके बीच में एकदम पानी डाल दिया है, एक पूरी बाल्टी आपने पानी की डाल दी है, तो वो एकदम किनारे से बाहर निकल आएगा। ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट में क्या हुआ है कि वो पानी के रास्ते बने हुए हैं, उसके ऊपर एकदम पानी की बाल्टी उल्टा दिया बादल ने आके, तो एकदम उसके जो है वो किनारे से बाहर आ गया। वही पानी अगर एक पूरे दिन में निकलता है, ऐसा ऐसा करके चलता है, वो चलता जाएगा, बाहर नहीं आएगा किनारों से। ठीक है। तो बेसिकली ये क्लाउड जो है ये फ्लड की पीक को इंक्रीज कर देता है।
اوکے اوکے ٹھیک ہے، مطلب اچانک پانی آ رہا ہے تو وہ کنٹین ہونا مشکل ہے، اگر کنٹین ہونا مشکل ہے تو وہ کناروں سے باہر آتا ہے. اوکے. مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ابھی انڈس واٹر کا بہت ایشو چل رہا ہے پاکستان کا، اور ہمارے پاس ایک بات کہی جاتی ہے کہ پانی کی کمی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز کی کمی ہے، ہمارے بہت سے دریا ایسے ہیں جو کہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہے، خشک ہیں، انڈیا سے پانی نہیں آ رہا. ہم ایک مطلب ایسے ریجن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر واٹر پانی بھی کم ہو رہا ہے. ابھی اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ایکسیسو تعداد میں آ رہا ہے. یہ جو مونسون کی بارشوں کا پانی ہوتا ہے اور یہ سیلابی پانی ہے، کیا ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا یہ سکت ہی نہیں ہوتی کسی ملک کی کہ اس پانی کو یوٹیلائز کر سکے، اس نے ضائع ہی ہونا ہوتا ہے؟ دیکھیے ضائع سے کیا آپ مراد لے رہے ہیں؟ مینس کہ ضائع تو نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن وہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت وہ سمندر میں چلا جائے گا، یا آپ کے کسی ایگریکلچر کے کام نہیں آ پائے گا. ہمارے پاس کیونکہ ڈیم نہیں ہے تو ہم سٹور نہیں کر پائیں گے. تو ایک نیچرل پروسیس کے تحت جس طرح سے وہ جا رہا ہے وہ اسی طرح سے جائے گا، ہم یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے. اچھا دیکھیے، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں بڑی دلچسپ ہیں. ہوں آپ نے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، ہوں انڈیا پانی نہیں چھوڑتا، ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، ہوں ہمارا زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے، ہوں یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں. جی میرے حساب سے یہ ساری باتیں اس کے الٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں. ہمارا زیر زمین پانی کم نہیں ہو رہا. اوکے ٹھیک ہے. اور انڈیا ہمارا پانی نہ روک سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی صورت بھی پانی کی کمی نہیں ہے. اچھا، یہ مطلب اس کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، یا مطلب اس کا ہم کیا کہیں گے کہ اس کیوں ہم حوالے کو؟ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے قدرت نے آپ کا دریاؤں کا سسٹم بنایا ہے نا، ہوں وہ اتنا خوبصورت سسٹم ہے انڈس کا کہ اس جیسا دریا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دریا پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اس کے 3 میکنزمز ہیں نکلنے کے. ہوں گلیشیئر میلٹ ہے، ہوں سنو میلٹ ہے، اور رین فال ہے. ہوں اس کے بعد میں اس کا ایک چوتھا میکنزم ہے جو کک ان ہوتا ہے جب یہ پلینز میں آتا ہے پہاڑوں سے نکل کے، ٹھیک ہے. اور وہ ہے بیس فلو. بیس ٹھیک ہے. فلو تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پچھلے مونسون میں فلڈ آیا، ہوں فلڈ نکلا دریا سے باہر اور میدانی علاقوں میں پھیل گیا. پہاڑی علاقوں میں فلڈ پھیلتا نہیں ہے زیادہ، ہوں لیکن میدانی علاقوں میں پھیل جاتا ہے. جب وہ پھیلتا ہے تو زیر زمین جذب ہو جاتا ہے بہت سارا اس میں سے. اوکے. جب بارشیں ختم ہو جاتی ہیں مونسون کی، سردیاں آ جاتی ہیں، گلیشیئر میلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہوں آپ کے دریا اس وقت بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ کون چلاتا ہے دریا کے؟ وہ جو مونسون کا پانی جذب ہوا تھا آپ کے فلڈ پلینز میں، اب وہ رس رس کے دریا میں آ رہا ہوتا ہے. تو اچھا. انڈس ریور ایک ایسا دریا ہے کہ اس کو ہیومن ہسٹری میں آج تک کبھی کسی نے خشک نہیں دیکھا. یہ اوکے. ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے یہ سیزنز ہیں چلنے کے کہ مونسون میں بپھرتا ہے، ہوں سردیوں کا فلو بہت صاف شفاف اور کم ہوتا ہے، ہوں اور جو اس کا فلو ہے جو گرمیوں میں جو مارچ کی بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اس میں مٹی بھی آتی ہے لیکن اتنی نہیں آتی جتنی مونسون میں آتی ہے. پھر سنو میلٹ اور گلیشیئر میلٹ وہ مٹی اور ریت اور ہر چیز لے کے آتے ہیں، اور ریت، مٹی اور پانی ہوں یہ تینوں مل کے اس کا ایک سسٹم بناتے ہیں، اور اس سسٹم کے اوپر پوری ایکالوجی، پورے کلچرز، پوری لائف آل دا وے ٹو انڈس ڈیلٹا ایوالو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی جب گزر رہا ہے اس میں مٹی اپنا فنکشن پرفارم کرتی ہے سیزنلی. کبھی اس کے بیچ میں موٹی ریت چل رہی ہوتی ہے، جب پانی تیز چلتا ہے تو موٹی ریت اس میں چلتی ہے. ہوں جب پانی بالکل سلو ہو جاتا ہے تو اس میں بالکل باریک چکنی مٹی کے پارٹیکلز چلتے ہیں. اور پھر جب وہ پانی ڈیلٹا میں جا کے رک جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. اس سے ڈیلٹا کی جو ہے وہ سوائل بنتی ہے، اس کے بیچ میں مینگروو لگتے ہیں. ہوں پھر جس وقت بڑا سیلاب آتا ہے تو وہی مینگروو کے فارسٹ جو ہیں وہ اس کو روکتے ہیں اور ایروجن سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو وہاں کی لائف ہے ڈیلٹا کے بیچ میں، جو سمندر کی اور خشکی کی دونوں کی لائف جو ہے، اس کا وہ ایک بڑا زبردست ایکو سسٹم بنتا ہے. تو یہ سسٹمز ہیں، یہ اس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں. ہوں اور ابھی پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے شہروں میں جہاں پہ پانی نے جذب ہونا تھا ادھر نالوں کو چھوٹا کر دیا. نالے میں سے پانی جذب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نالوں کو چھوٹا کر دیا، اس میں پولیوشن ڈال دیا، اور بہت سی جگہوں پہ ہم جو اس طرح کی ان ٹریٹڈ سیوریج ڈال رہے ہیں اس سے اس کا بیڈ جو ہے نا وہ گریز آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. گریزنگ آ جاتی ہے اور پانی جذب نہیں ہوتا. ہوں اوپر ہم نے کنکریٹ بے شمار ڈال دی ہے، ہوں اس میں بھی پانی جذب نہیں ہوتا.
اس سے پھر جس وقت اچانک اس طرح کی بارش ہوتی ہے تو نالے کا سائز چھوٹا ہے اور وہ کانکریٹ میں پانی جس نے جذب ہونا تھا وہ بھی بہہ کے نالے میں آ جاتا ہے تو نالا بفر جاتا ہے، جو پہلے نہیں بفرتا تھا، نیچرل سٹیٹ پہ نہیں بفرتا تھا اس طرح سے، اب ٹھیک ہے تھوڑی بارش میں بفر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں نا، جو ہم نے بغیر سوچنے سمجھنے کے بناتے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی بنا رہے ہیں، ہم نے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ ہم نے آج کے بعد جو بھی اپنا نئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہم نے اس کو نیچرل سسٹم کے ساتھ کنفارم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں نئے بلڈنگ کوڈز لکھنے پڑیں گے، ایگزسٹنگ بلڈنگ کوڈز کو اسٹڈی کرنا ہوگا اور اس کے بیچ میں ماڈیفیکیشنز کرنی ہوں گی تاکہ ہماری جو فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ چاہے آپ کی جو ہے وہ سڑکوں کی ہو، روڈز کی ہو، بلڈنگز کی ہو یا بڑے بڑے اور سٹرکچرز ہوں، سب کے لیے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے اور یہ جو پانی آپ کا زیر زمین سٹور ہوتا ہے، اس کے لیے جو انڈس کے ایکویفرز ہیں، جو دریاؤں کے بیچ میں ریت ہے اور اس کے نیچے جو پانی ہے اور جو شہروں کے نیچے پانی ہے، اگر آپ کا صرف یہ نیچرل فلو کو آپ ریسٹور کر دیں تو یہ جو آپ کو ریچارج کی سٹوریج دیتا ہے وہ ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق 500 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ ہے۔ اور آپ کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے وہ میرے خیال میں 7-8 ملین ایکڑ فٹ ہے، یعنی 100 گنا زیادہ سٹوریج آپ کے پاس اس وقت بھی موجود ہے۔ اچھا تو ہم نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی مینجمنٹ پہ آ جائیں تو نہ ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بیراج بنانے کی ضرورت وہ ہے، نہ ہمیں مینجمنٹ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ڈیم میں تو پانی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے سپل وے کھولیں گے، یہاں سے اس طرح سے ہو جائے گا، یہ مینجمنٹ جو انڈر واٹر ہمارے پاس اس کے لیے موجود ہے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے نا۔ ٹھیک ہے پرابلم ہی ساری یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی واٹر مینجمنٹ ہے نا وہ آپ کو ایٹ بیسٹ سول انجینئر کر کے دے رہے ہیں۔ میں نے خود سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے واٹر مینجمنٹ سے پہلے، مجھے پتا ہے کہ سول انجینئر کو نہیں سکھائی جاتی یہ چیز، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا سول انجینئر نہیں ہے تو وہ پھر سیاستدان ہے، وہ کر رہا ہے، یا ٹھیک ہے بیوروکریٹ کر رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی کوالیفائڈ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے ہائیڈرو جیولوجسٹ، نیچرل سائنسز کے ایکسپرٹس، جیولوجسٹ، اور پھر آپ کو ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس چاہیے۔ جب تک آپ اپنے ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، آپ کا کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ کے جو پانی کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہر صوبے میں ہے، آپ کا واپڈا ہے، آپ کا واسا ہے، آپ کا سی ڈی اے ہے، واٹر بورڈ ہے، یہ سارے کے سارے ادارے ون وے اور دی ادر گراؤنڈ واٹر کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کا اسلام آباد پنڈی کا 70% پانی گراؤنڈ واٹر سے آ رہا ہے، جبکہ آپ کا گراؤنڈ واٹر کا ایک بھی ایکسپرٹ نہیں ہے سی ڈی اے اور واسا میں۔ اچھا کوئی بھی کوالیفائڈ ایکسپرٹ کی میں بات کروں، ویسے تو آپ کو ہر بندہ کہے گا جی میں ہی ایکسپرٹ ہوں، جس نے ایک کنواں سر پہ کھڑے ہو کے کھدوا لیا نا ڈرلر کے ساتھ، وہ کہتے جی میں گراؤنڈ واٹر کا ایکسپرٹ ہو گیا۔ ایسے ایکسپرٹ نہیں بنتے نا، ہمیں ایسے ایکسپرٹس نہیں چاہیے، بالکل صحیح۔ ہمیں پراپر کوالیفائڈ ایکسپرٹس چاہیے۔ ہماری کسی ایک بھی یونیورسٹی میں، کتنی یونیورسٹیاں پاکستان میں؟ بہت سی ہیں بہت لیکن زیادہ ہو گئی، ٹھیک، کسی ایک بھی یونیورسٹی میں اس وقت تک ہائیڈرو جیولوجی کا ماسٹرز لیول کا کوئی کورس آفر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جس میں کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجسٹ نکلے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک بھی کسی یونیورسٹی میں فیکلٹی نہیں ہے جو کہ کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجی کے لوگ ہوں۔ آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہائیڈرو جیولوجسٹ نہیں ہے، واپڈا میں کوئی نہیں ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہے، واسا اور اس طرح کے ادارے ان میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو بتایا واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، ڈیمز تو ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ بن رہے ہیں، مطلب ہمیں یہ پروسیس پتہ ہے۔ جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر واٹر مینجمنٹ اور اس طرح سے ہم تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، یہ کتنے عرصے کا پروسیس ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں؟ دیکھیے اگر آپ رائٹ کائنڈ آف ایکسپرٹس کو لے کے آئیں تو مثلا آپ ایک ڈیم بناتے ہیں تو یہ ابھی ڈیمر بادشاہ ہے، یہ کب کا شروع ہوا ہے اور ابھی تک از نو ویئر نیئر کمپلیشن۔ آپ کا نیلم جیلم تھا، میرے خیال میں 16 سال لگ گئے اس کو بنتے بنتے۔ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، اور پیسہ لگنے کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے گلگت میں ڈیم کھڑا کر دیا تو کراچی میں پانی کیسے پہنچے گا۔ ٹھیک ہے یہ جو گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ ہے نا، یہ سچویشنل ہے، یہ آپ کے پورے ریور سسٹم کے ساتھ ہے۔ آپ کے یہ جو 5 دریا چلتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ودن 50 کلومیٹر آپ کو 90% آبادی رہتی ہے، 50 ٹو آپ میکسیمم 100 کلومیٹر کر لیں، 90% آبادی آپ کی یہاں پہ رہتی ہے اور اس میں یہ سارا ریسورس ہے۔ ٹھیک ہے ادھر ایک پراپر ڈیزائنڈ واٹر ایکسٹریکشن سسٹم لگانا اور اس کو 100 کلومیٹر کے پائپ لائن کے ساتھ شہری آبادی کے ساتھ جوائن کر دینا، ٹھیک ہے یہ 2 سے 3 مہینے سے زیادہ کا کام نہیں ہے، اچھا اور یہ میونسپیلٹی ڈسٹرکٹ لیول کا کام ہے۔
اس میں آپ کو ورلڈ بینک کی امداد نہیں چاہیے، اس میں آپ کو فورن ایکسپرٹس نہیں چاہیے، آپ نے اپنے ہوم گراؤنڈ ایکسپرٹس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. یہ میونسپلٹی لیول کے ٹھیکے ہیں. انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو کانٹریکٹرس کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹنل بورنگ اس مشینز طریقے سے بلانے کی بھی ضرورت اریگیشن نہیں بھی ہے. ہو سکتی. جی اریگیشن بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. یہ پانی اریگیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتے، بلکہ حال ہی میں ہم نے گرین پاکستان کو ایک بڑا اچھا پروجیکٹ اس کا بنا کے دیا کہ اگر وہ چولستان میں نہریں، تو ظاہر ہے لوگ نہیں مانتے کہ بنانی چاہیے، اور میرے خیال میں نہریں بہت انیفیشینٹ ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم نے ان کو ایک آلٹرنیٹ بنا کے دیے کہ آپ دریاؤں کے نیچے سے یہ پانی جو ہے نکالنے کا سسٹم اگر آپ لگاتے ہیں پائپس کے ساتھ، ایفیشینٹ اریگیشن کرتے ہیں، تو آپ بہت کم پانی کے ساتھ بہترین فصلیں لگا سکتے ہیں، اور آپ کا یہ چولستان کا معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے، جو کہ کنالز کی وجہ سے رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ انڈیا پاکستان کی پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے، آپ نے کہا کر ہی نہیں سکتا. نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی انڈر واٹر ٹیبل ہے. دیکھیں انڈر واٹر ٹیبل کا مسئلہ نہیں ہے. انڈر واٹر ٹیبل تو ہمارا کوشن ہے نا، جو ہمیں سروائیو کرواتا ہے کہ ڈراؤٹ میں بھی اور فلڈنگ میں بھی، دونوں میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. انڈیا اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ انڈیا نے جب 1960 میں ٹریٹی سائن ہوئی تو انڈیا کو اجازت مل گئی کہ وہ جتنا پانی بند کر سکتا تھا پریکٹیکلی، ٹھیک ہے، وہ سارا بند کرنے کی اس کو اجازت مل گئی. اوکے. اور پھر جتنا نہیں کر سکتا تھا اس کی بھی اجازت مل گئی. یعنی اگر وہ 100 یونٹس پانی کے بند کر سکتا تھا تو اس کو 120 یونٹس مل گئے کہ یار 120 تک تم روک سکتے ہو فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں آپ کو یوں کہوں گا کہ 100% وہ ایسٹرن ریورز کو بند کر سکتا تھا، اس کی اس کو اجازت مل گئی. ویسٹرن ریورز کو وہ نہیں بند کر سکتا تھا، جیولوجی، جیوگرافی، فزیکل، یہ وہ چیزیں، ٹھیک ہے، کاسٹ انوالو، سارا کچھ. ویسٹرن ریورز کو وہ بند نہیں کر سکتا تھا. ویسٹرن ریورز میں سے اس کو 7% پانی نکالنے کی اجازت مل گئی. اوکے. لیکن وہ 65 سال میں 7% نہیں نکال سکا وہاں سے. اوکے. کیونکہ نکالنا اکنامیکلی اور انجینئر پوائنٹ آف ویو سے از ویری ڈیفیکلٹ. اوکے ٹھیک ہے، یہ وائبل نہیں ہے ان کے، وائبل ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ بند کر دیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کی توجہ سے پورے پاکستان کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ نہیں کر سکتے. دھمکی ہے صرف. وہ تو اب وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میکسیمم پاکستان کا 5% پانی روک سکتے ہیں، اور اس سے پاکستان کو تکلیف ہوگی کیونکہ پاکستان واٹر سٹریسڈ ہے، تو 5% سے بھی ان کو تکلیف ہوگی اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے. اب تو یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. شروع میں انہوں نے نعرہ مارا تھا کہ ہم لداخ میں کیسکیڈ آف ڈیم بنا کے پورے انڈس کو روک دیں گے. وہ پتہ چلا کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کر نہیں سکتے ایسے. چائنا نے تو بنانا شروع بھی کر دیا. ہاں تبت میں. اچھا پھر اس کے بعد میں آگے کہ اب ہم چناب سے کناز نکالیں گے اور وہ چولستان میں لے کے جائیں گے، تو راجستھان میں لے کے جائیں گے، تو پتہ نہیں کدھر لے کے جائیں گے. یار اتنی سی کنال وہ نقشے کے اوپر لائنیں لگا کے نہ سلائڈیں لگا کے تو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یار ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تمہاری بیوقوفیاں اس پہ نظر آ رہی ہیں، تم دنیا کو بتا رہے ہو کہ تم کتنے بیوقوف ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے آج کا اسپیشل شو دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ واٹر کے حوالے سے تمام چیزیں ایکسپلین کی جائیں آپ کے سامنے. امید ہے پسند آئی ہوں گی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.